اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، نماز کے واجبات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آپ کی خدمت میں نماز کے تمام تر واجبات کو بیان کر دیا گیا اور ایک اور مستحب یعنی نماز کے قنوت کے حوالے سے بھی ہماری کل گفتگو ہو چکی تھی. آج جو گفتگو ہونی ہے وہ ہونی ہے مبطلات نماز کے حوالے سے. ہر عبادت کے آپ جانتے ہیں کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. عبادت میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جب عبادت آئی ہے تو اس کی مرضی کے مطابق عبادت ہمیں انجام دینی ہوگی. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پروردگار عالم نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، آپ جانتے ہیں شیطان نے کتنے سال عبادت کی تھی؟ تقریباً 6000 سال جو ہے وہ تاریخ میں لکھا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی اقوال ملتے ہیں کہ 6000 سال تک جو ہے وہ اس نے عبادت کی. زمین پر رہنے والا ایک جن تھا اور عبادت کرتے کرتے ملائکہ کا سردار بن گیا اور ملائکہ کی صفوں میں پہنچ گیا تھا. اتنی عبادت کی. اور سزا کیا تھی؟ فقط اور فقط ایک جرم، وہ یہ کہ جناب آدم کے سامنے پروردگار عالم کے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا. حالانکہ اس نے پروردگار عالم کو کہا کہ اگر تو یہ سجدے کی مجھے رعایت دے دے تو میں دنیا کے ہر چپے چپے پر تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں تو بولے گا وہاں سجدہ کروں گا، لیکن یہاں سجدہ نہیں کروں گا. تو پروردگار عالم نے اس وقت ایک جواب دیا تھا، عبادتی ما ارید ولا ترید. عبادت وہ ہوتی ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں ہوتی جو تو چاہے. ٹھیک ہے، تو عبادت نام ہے پروردگار عالم کی مرضی کا. پروردگار عالم جیسے چاہے ویسے عبادت انجام دینی ہے. تو اب جو نماز، جو روزے، جو حج، جو ہم تک عبادت پہنچی ہے تو اس کے خاص احکام ہیں. یہ خاص طریقے سے انجام دی جاتی ہے اور اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو پھر وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نماز کی بھی جو ہے وہ کچھ پابندیاں ہیں کہ اگر وہ انسان نہ کرے تو نماز باطل ہو جائے گی. اب کوئی بتا سکتا ہے کل کتنی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کتنی ایسی چیزیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی سرزد ہو گئی تو انسان کی نماز باطل؟ 11. اور کوئی؟ کتنی اشیاء ایسی ہیں، کتنی باتیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ اور کوئی؟ کل ایسی 12 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی مبطلات نماز ہوئے 12. اس میں سے سب تو بیان نہیں ہو سکیں گے، کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں. سب سے پہلا مبطل جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی کسی ایک شرط کا ختم ہو جانا. کیا مطلب اس کا؟ نماز کی کوئی شرط ایک ختم ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. اچھا، آسان. اور کوئی مثال؟ نہیں، یہ تو الگ ہے. دیکھیں، نماز کی کئی شرطیں، جیسے بالفرض ایک شرط یہ ہے کہ لباس انسان کا پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب دوران نماز انسان کا بالفرض لباس نجس ہو گیا یا دوران نماز اس کا دھیان گیا کہ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ نجس لباس ہے اور نجس لباس میں نماز ہو نہیں سکتی. تو جیسے یہ نماز کی شرط ختم ہوئی، لباس نجس جو ہے وہ درمیان میں آ گیا، انسان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو گئی. ٹھیک ہے، بالفرض جو ہے وہ لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اس پر جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ خون کا دبا آنا شروع ہو گیا ہے، خون نکلنا بالفرض ہاتھ سے آنا شروع ہو گیا ہے. تو اب جو ہے وہ میرا کرتا جو ہے وہ یا میں نے جو شرٹ پہنا ہوا ہے وہ نجس ہو گیا. تو اب جو ہے وہ جیسے ہی یہ شرط باطل ہوئی، یعنی لباس کی شرط جو ہے وہ خارج ہوئی، فوراً انسان کی جو ہے وہ نماز بھی باطل ہو جائے گی. اچھا، اس کا دیکھیں طریقہ کار ہے. ایک آغا سیستانی نے ایک چیز لکھی ہے کہ اگر بالفرض، ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، پورا مسئلہ نہیں پڑھ رہا میں. اگر فرض کیجئے ایک خاتون نماز پڑھی ہے اور خاتون نے مکمل حجاب کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو رہی تھی اور اس کے بعد اس نے نماز کی چادر لی، ٹھیک ہے، جو عموماً خواتین پہنتی ہیں، اور اس کا دھیان گیا کہ یہ نماز کی چادر نجس ہے. اگر وہ بالفرض وہ چادر ہٹا دے اور اس کا حجاب وغیرہ ساری چیزیں سلامت رہے اور وہ چادر اٹھا کر ایک طرف رکھ دے تو کیا نماز درست رہے گی یا باطل ہو جائے گی؟ اب صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو سبب تھا وہ آپ نے ہٹا دیا، وہ آپ نے جو ہے وہ ایک طرف کر دیا. اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ بالفرض جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ہم نے کرتا پہنا ہوا ہے لیکن اندر جو ہے وہ کوئی ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ نماز کی شکل خراب نہ ہو، نماز کے موالات میں زیادہ فاصلہ نہ آ جائے، انسان جو ہے وہ فوراً وہ چیز ہٹا دے، اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی اور نماز میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. بشرط یہ کہ موالات میں بھی فرق نہ آئے، یعنی بہت زیادہ گیپ بھی نہ آنی چاہیے اور جو ہے وہ نماز کی شکل بھی نہ بگڑے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر کرے گا تو اس کی جو ہے وہ نماز درست ہو جائے گی اور باطل ہونے سے بچ جائے گی. ٹھیک ہے، تو پہلا مبطل کہ جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی وہ کیا ہے؟ نماز کی کوئی ایک شرط ختم ہو جائے. ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی، لباس نجس پر جو ہے وہ دھیان چلا گیا. اسی طریقے سے جہاں پر انسان نماز پڑھ رہا ہے اسے بعد میں خیال آیا کہ جہاں پر میں نماز پڑھ رہا ہوں بالفرض یہ کسی دوست کی جگہ ہے، اس دوست سے تو میرا جو ہے وہ کل جھگڑا ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ مجھے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میرے گھر میں نہیں آنا. اب اس کے گھر میں جو ہے وہ نماز
نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ دل سے راضی بھی نہیں ہوگا, اس طریقے کا بالفرض جھگڑا ہو گیا. تو اب جو ہے وہ چونکہ نماز کی ایک شرط ہے کہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی ایسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں پر نماز پڑھنے سے اس کا مالک راضی ہونا چاہیے. اب اگر یاد آ گیا کہ مالک راضی نہیں ہے, نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. احتیاط واجب کی نماز, اس کی نماز درست نہیں ہے. تو ایک وہ چیز جس کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے وہ ہے نماز کی کوئی بھی ایک شرط ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, ایک. دوسرا مبتل جس کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے وہ یہ ہے وضو یا غسل کا باطل ہو جانا, ٹھیک ہے. نماز موقوف ہے وضو پر, نماز کا مقدمہ ہے وضو ہی باطل ہو گیا تو نماز جو ہے وہ کیسے سلامت رہ سکتی ہے؟ نماز بھی جو ہے وہ آٹومیٹکلی باطل ہو جائے گی, صحیح ہے. بالفرض جو ہے وہ انسان کی ریح خارج ہو گئی, یا جو ہے وہ بالفرض پیشاب کے کچھ قطرے آ گئے, اور جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے انسان استبراء انجام دے, ٹھیک ہے. یہ ایک خاص عمل ہے جسے مستحب کہا گیا ہے. اگر اسے انجام دے اور بعد میں قطرے آئے تو اسے پاک سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر استبراء کے بغیر جو ہے وہ مصلی عبادت پر آ گیا اور اسے محسوس ہوا کہ بالفرض پیشاب کے کچھ قطرے آئے ہیں, اس کی نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو وضو یا غسل کسی بھی طریقے سے باطل ہو جائے کہ بالفرض جو ہے وہ پیشاب کے قطرے آ جانا. اچھا دیکھیں, ایک خاص مسائل ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ بالفرض جن کو یہ بیماری ہے, ٹھیک ہے, کہ جو لوگ بالفرض جو ہے وہ اس پر قابو کر ہی نہیں سکتے, اور ان کا مسئلہ ہے, ان کے پھر احکام الگ ہے, ٹھیک ہے. ان کے لیے جو ہے وہ پھر الگ چیز بتائی جائے گی کہ وہ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ کوئی ایسی روئی یا کوئی ایسا کپڑا رکھنا پڑے گا, اس کے پھر احکام جو ہے وہ تفصیل میں چلے جائے گی بات. لہذا جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے جو ہے وہ نارمل افراد کے لیے کہ جنہیں کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ بالفرض ان کا وضو یا غسل باطل ہو گیا تو اب جو ہے وہ وضو, غسل یا تیمم جس کے ذریعے سے بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ باطل ہو گیا, تو اب کیا ہو جائے گی, اس کی نماز بھی خود بخود باطل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ جانتے ہیں کہ وضو باطل ہوتا ہے, ان میں سے ایک طریقہ ہے نیند کا آ جانا, ٹھیک ہے. نیند سے بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وضو باطل ہو جاتا ہے. اب اگر فرض کیجئے بالفرض ایک انسان آیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر, اور جو ہے وہ فل نیند میں ہے, ٹھیک ہے, اور مشکل سے اسے چلا جا رہا ہے. اب وہ فجر کی نماز میں آیا تو ایسے آپ کو پتہ ہے ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ آپ کو کھڑے کھڑے بھی سو کر بتا سکتے ہیں, ان کو ہلکا سا سہارا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب اگر بالفرض جو ہے وہ میرا سوال ہے کہ نماز فجر میں اگر کسی کی آنکھ لگ جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ باطل ہے, ہر صورت میں باطل ہے. ایک صورت تو نکل آئے گی, نہیں گہری نیند نہیں, خاص اصطلاح استعمال کیجیے. ہاں حسن, ٹھیک ہے. یعنی جو ہے وہ بالفرض پورا فارمولہ کیا تھا جس سے وضو باطل ہوتا تھا, وہ یہ کہ وضو اس وقت باطل ہوتا تھا کہ ایسی نیند جس کی وجہ سے آنکھ دیکھ نہ سکے اور کان سن نہ سکے. اب اگر بالفرض اس کا الٹ ہو جائے, ایک انسان جو ہے وہ فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, آنکھیں بند ہے, ٹھیک ہے, سنائی سب دے رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے, پتہ چل رہا ہے کون جو ہے وہ بول رہا ہے کیا ہے, تو اب جو ہے اس کی صورت میں نماز باطل نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اب بچ جائے گا. تو خیر, دو مبطلات نماز آپ کے سامنے بیان کیے, ایک کہ نماز کی کوئی شرط جو ہے وہ ختم ہو جائے, جیسے لباس نجس ہو گیا, جگہ غصبی یاد آ گیا, یا جو ہے وہ دوسرا وضو یا غسل یا تیمم جو ہے وہ جو بھی ہے وہ باطل ہو جائے, تو انسان کی جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے گی. اچھا, تیسرا مبطل وہ یہ ہے کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر انسان نماز میں ہاتھوں کو باندھ لے. کیا مطلب؟ کہ ہمارا تو مبطل ہے, ہم تو بیان کریں گے. مبطلات نماز میں سے جان بوجھ کر ہاتھوں کو باندھ لے. کیا مطلب حسین بھائی جان بوجھ کر ہاتھوں کو باندھنا؟ کیسے ہاتھوں کو باندھ لے؟ اچھا, نہیں پکڑ نہیں لے, پکڑنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر ایک خاص طریقے کی بات ہو رہی ہے. ایسے مٹھی بند کر لے, یہ تو بھائی سمجھ آ جانا چاہیے آپ کو. آسان یہ طریقہ اہل سنت کے یہاں جو ہے وہ جائز ہے, ان کو جو ہے وہ اجازت ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر, اب جو ہے وہ الگ الگ ان کے مسائل ہے, کوئی ہاتھ ادھر باندھے, کوئی ادھر باندھے, کوئی ادھر باندھے, وہ ان کے اپنے مسائل ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے جان بوجھ کر, اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اس کو پھر رعایت نہیں ملے گی اور اس کی جو ہے وہ نماز کسی صورت باقی نہیں رہ سکتی. حضور ہمارے مسائل ایسے ہیں, بیان کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ اچھا دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جز سمجھ کر نماز کا ہاتھ باندھ لے, ٹھیک ہے. جز سمجھ کر کیا مطلب؟ کہ یہ نماز کا حصہ ہے, اگر میں نے ہاتھ نہ باندھے تو میری نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. تو اس نے دو جو ہے وہ جرم کیے, ایک تو نماز بھی اپنی باطل کر دی, دوسرا اس نے دین میں بدعت ایجاد کر دی, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ ہاتھ باندھنا ہمارے ہاں جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. لہذا اگر جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی جز سمجھتا ہے تو بھئی اس نے بدعت کر دیا. آپ کو پتہ ہے بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی انسان ایسا کام جو سنت رسول سے, اہل بیت علیہ السلام سے ثابت نہ ہو اور اسے دین کا جز سمجھ کر انجام دے, یہ کیا ہو جاتی ہے؟ بدعت ہو جاتی ہے. جیسے جو ہے وہ آپ لوگوں کے یہاں کتاب میں موجود ہے کہ خلیفہ ان کے ثانی جو تھے مسلمانوں کے, انہوں نے جو ہے وہ تراویح کو ایجاد کیا تھا. تراویح رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی, ٹھیک ہے. یہ تراویح جو ہے وہ ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے کہ بدعت حسنہ, یعنی ایک اچھی بدعت ہے جس کو خلیفہ ثانی نے جو ہے وہ فروغ دیا اور جس کا ایجاد کیا, ٹھیک ہے. تو فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنی مستحب نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے یہاں فتویٰ سیدھا ہے کہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ٹوٹل فتویٰ
ہے. کوئی بھی مستحب نماز ہو اس کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے. لیکن اہل سنت کے یہاں پر یہ کہ مستحب نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے, جو کہ جو ہے وہ خلیفہ ثانی, خلیفہ دوم مسلمانوں کے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ ایک دن مسجد میں اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ منتشر ہیں, ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ سب کو ایک طرف جو ہے وہ عبادت کے لیے جمع کر دیا جائے. تو انہوں نے جماعت جو ہے وہ ایجاد کر دی اور کہا کہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ ہمارے یہاں بدعت کسے کہا جاتا ہے کہ جو چیز, جو فعل, جو کام رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اسے دین کا جز سمجھ کر کوئی ایجاد کر دے, اسے کیا کہتے ہیں, بدعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دین کا جز سمجھ کر. اب جیسے کوئی کہنے لگے مولانا صاحب یہ کرتا شلوار پہنا ہے, یہ بھی تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا. نہیں حضور, میں نے کیا کہا کہ جز سمجھ کر دین کا. میں کہوں کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرتا شلوار پہننا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے وہ تم مسلمان نہیں ہو, تو یہ بدعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو جز سمجھ کر ایجاد کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں, بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو خیر, اگر کوئی جز سمجھ کر نماز میں ہاتھوں کو باندھ لے تو یہ جو ہے وہ اس نے بدعت کا ایجاد بھی کیا اور حرام کام بھی کیا, اور احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, اگر نماز میں جو ہے وہ بالفرض وہ کھڑا ہوا ہے اور جو ہے وہ اس کو بالفرض جو ہے وہ دوسرے ہاتھ میں خارش آ گئی, اس نے جو ہے وہ فوراً اس طریقے سے کیا. اب دیکھا جائے تو ہاتھ تو باندھ لیے, لیکن جو ہے وہ اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی. یا ہاتھ درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا بالفرض پلاسٹر ایسا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ایسا لگ رہا ہے کہ بندھے ہوئے, لیکن اصولاً بندھے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے رعایت مل جائے گی. یا بالفرض جو ہے وہ کوئی انسان ایک ایسا ہے کہ جو بالفرض جو ہے وہ ایک ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں پر اس کو تقیہ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تقیہ سمجھتے ہیں نا کسے, کہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا ہے اپنا دین بتانا نہیں ہے, اور وہاں پر اسے مجبوراً ہاتھ باندھنے پڑ رہے ہیں. ایسے علاقے کئی آپ جانتے ہیں, ایسے علاقے کہ اگر وہاں پر ظاہر کر دیا کہ ہمارا تعلق مکتبہ اہل بیت سے ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ نام جان کر ہی آپ کو جو ہے وہ فوراً قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کہ آپ کا شناختی کارڈ دیکھا, نام دیکھا کہ آپ کا نام کیا ہے, بالفرض آپ کے نام میں علی آتا ہے, ٹھیک ہے, اٹھاؤ گولی مار دو, اسے ختم کر دو. صحیح ہے, ایسے کئی علاقے. تو اگر وہاں پر انسان تقیہ کرتے ہوئے بالفرض اپنے ہاتھ باندھ لے تو پھر اس صورت میں نماز باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے 3 مبطل. چوتھا اور آخری آج کی حد تک وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ الحمد کے بعد جان بوجھ کر آمین کہنا, اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں کہانی یہ ہے, ہم جو ہے وہ نماز کے بعد اگر الحمدللہ کے بعد اگر کہیں گے تو ایک جملہ کہیں گے, وہ کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آمین کہہ دے جان بوجھ کر, کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا یا تقیہ کی بنیاد پر یا غلطی سے کہہ دیا تو چل جائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر دین کا جز سمجھ کر کہہ دیا تو وہ تو بدعت بھی ہے اور جو ہے وہ ایک نماز بھی باطل کرے گا. لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ غلطی سے کہہ دیتا ہے آمین تو پھر اس کی جو ہے وہ نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن ہمارے ہاں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد اگر آمین بھی کہہ دیا تو اس کی نماز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ 4 مبطلات نماز جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی